اکثر دہریے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، اور مذہبی لوگ اپنی بوڑھی ماں کے پاؤں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا مخلوق کے حق ادا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فک رقبہ. مخلوق کے حق میں یہ ہے کہ غلاموں کو غلامی کے طوق سے آزاد، غلام خرید کے آزاد کرو. اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے. آج غلام نہیں ہے، لیکن غلاموں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں. ان کو غلامی سے آزاد کرو، ان کے لیے آواز اٹھاؤ. فک رقبہ وما ادراک مل فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اللہ ہم سے کوئی ناجائز مطالبے نہیں کر رہا کہ میں نے تمہیں بنایا، میں نے آنکھیں دی، میں نے کان دیے، تو بس ایسے ہی الٹے حکام دے رہا ہو کہ اب صبح آدھا گھنٹہ الٹے لٹکا کرو. بہت سے مذہبوں میں یہ بھی ہوتا ہے. ہندوؤں میں آپ دیکھو بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کرالنگ کرتا ہوا دہلی جا رہا ہے. ایسے دیکھیں نا، آپ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ہندوؤں میں آپ کو نظر آئیں گے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ننگا بیٹھا ہوا ہے ایسے. وہ کہتے ہیں بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے، نیچرل ہے، ننگے پیدا، وہ برہنہ پیدا ہوا ہے تو کپڑے کیوں پہنے؟ وہ تو شکر ہے انٹرویو کے دوران کسی نے میز سامنے لا کے رکھ دی اس کے، ورنہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا وہ شکر ہے کسی نے، اور پھر پوچھ رہا ہے کہ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے یہ میز رکھنے کی. ہمارا خدا ہم کو ایسے بیہودہ کاموں کا حکم نہیں دے رہا. بعض قوموں میں خدا کو خوش کرنے کے لیے گنجے ہو کے گھوم رہے ہیں. برما میں جاؤ سارے ٹنڈے، مذہبی لوگ پنڈت کیا ہیں ان کے؟ ٹنڈ. وہ کہتے ہیں خدا بال کٹانے سے خوش ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا بھی خدا کو تمہارے بالوں سے کیا لینا دینا یار؟ بعض کہتے ہیں نہیں بال بڑھانے سے خدا خوش ہوتا ہے. سکھ کو دیکھ لو آپ، سکھوں کو اتنی بڑی بڑی لٹھیں ہیں، بغلوں کے بال بھی بڑھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں باقی رپورٹوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. بہرحال قیاس کیا جا سکتا ہے انسان. وہ کہتے ہیں اس سے خدا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. خدا نہیں خوش ہوگا بھائی اس سے. اس کو کیا کہ تم نے پورا جن بنے ہوئے ہو تم. بعضوں نے کیا کیا، بالکل سفید چٹ ہو گئے. کچھ کیا کر رہے ہیں، ہندو کیا کر رہے ہیں، وہ مندر جا رہا ہے کرالنگ کرتا ہوا، وہ پتہ نہیں 24 گھنٹے سے لیٹ کے جا رہا تھا. اس کا انٹرویو لیا، مر جائے گا بھائی. کہہ رہے نہیں وہ بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن ہمارا خدا ہمیں کیا کہتا ہے؟ نہ ایتھیس کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس خدا کا انکار کرو، نہ دوسرے مذہبی لوگوں کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے اس خدا کو مان کے یہ الٹے کام کرنا شروع کر دو. نہ یہ کہتا ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ عیسائی راہبوں کی طرح دنیا چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ کرو. نہ کیا پیارے حکام دیے. فک رقبہ. اللہ کہتے ہیں میرے تیری آنکھیں بنائی ہیں. یہ ڈاروین کے نظریے کے تحت نہیں بنی ہے اتفاق سے. میں نے تیری زبان بنائی، میں نے تیرے ہونٹ بنائے، ایک چیز تیرے پوری باڈی میں نے ڈیزائن کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلقتحم العقبہ. اب میں تجھے کہہ رہا ہوں ذرا مشکل راستے سے چل. وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ فک رقبہ. انسانیت میں جو بھی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اسے غلامی کے طوق سے آزاد کر. میں اندرون سندھ جانتا ہوں ایسے علماء کو جن کو اللہ نے دولت بھی دی. وہ اندرون سندھ جا کے انتہائی غریب طبقہ، جن کو سندھیوں میں جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، بعض لوگ انہوں نے قرضے دے کے نا غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ ان کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالتے ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں، ہندوؤں کو بھی نکالتے ہیں. بہت سو کو مسلمان کر دیا، ان کے لیے الگ ادارے بنائے ہوئے ہیں. یہ چھپ کے کام ہو رہا ہے جو دنیا کے سامنے نہیں ہے. یہ انہی آیتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ غلاموں کو غلامی کی طوق سے نکالو. انسان اللہ کا غلام بننے کے لیے آیا ہے، انسانوں کا غلام بننے کے لیے نہیں آیا کہ سودی قرضے دے کے ان کو آپ جکڑ لیں. IMF نے بھی ہم کو غلام بنایا ہوا ہے سودی قرضے دے کے. اب ہم غلام بنے ہوئے، ہماری اپنی پالیسیاں نہیں چل سکتی کیونکہ ہم نے اتنا کھا لیا ہے اور جتنا کھایا اتنا لے لو. نہ اس سے کئی گنا. لیکن ہم غلام بنے ہوئے تو انہی کی پالیسیوں پہ ہمارے تعلیمی ادارے انہی کی پالیسیوں پہ چل رہے ہیں. تو یہ بھی غلامی ہے، اپنا کچھ بھی نہیں رہا ہمارا. تو اللہ فرماتے ہیں انسانیت کو غلامی کے طوق سے نکالو. اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ آنکھیں خود نہیں بنی، یہ کس نے دی ہیں؟ میں نے دی ہیں. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. فرمایا شدید بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ اس خدا کا بولو شکر ادا کرو. او مسکینن او اطعام فی یوم ذی مسغبہ.
مسکینن ذا متربہ، وہ کیا ہے، او مسکینن ذا یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، فرمایا کسی قرابت دار یتیم کو تلاش کر کے اس پر احسان کرو۔ قرابت دار یتیم کون ہوتا ہے؟ آپ کا باپ مر گیا، آپ کا چھوٹا بھائی یتیم ہے، اب اس کی وراثت مت کھاؤ بلکہ اس کے مال کی بولو حفاظت۔ اگر بچی ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، عورت سمجھ کے، بچی سمجھ کے، کمزور سمجھ کے اس کی جائیداد کاروبار کے نام پہ، بزنس کے نام پہ ہڑپ مت کرو، اس پر احسان کرو۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے معاملہ، او مسکینن ذا متربہ یتیمن ذا مقربۃ او مسکینن ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور فرمایا یہ تمہاری نیکیاں قبول اس شرط پہ کروں گا کہ تم اس خدا پر ایمان بھی رکھتے ہو، اس کی توحید، اس کے پیغمبروں پر۔ اگر اس خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو بل گیٹس کی طرح ساری دنیا کو کھلا کھلا کے آدھے ہو جاؤ، اس دنیا میں تھینک یو کی شکل میں تمہیں بدلہ مل جائے گا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ میں نے اصول بنایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ غریبوں کو کی خدمت میری محبت کی بیس پر ہوگی تو قبول کروں گا، میری محبت کی بیس پہ نہیں ہے تو غریبوں سے جا کے اس کا اجر مانگو، مجھ سے اجر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ ان کے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، گوروں کے بہت کھلاتے ہیں، کرتے ہیں، مانتا ہوں میں، ان کے ہاں بھی بڑے بڑے سخی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو دنیا کو کھلا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا دیے، فری علاج ہو رہا ہے، بہت ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدمت میری محبت کی بیس پہ ہوگی، مجھ سے ایمان کی بیس پہ ہوگی، تو اس کا اجر مجھ سے مانگنا، جو میرے لیے نہیں ہے تو پھر جس کے لیے ہے اس سے مانگنا، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے کیا تو تھینک یو مل گیا نا تمہیں، لوگ تمہارا نام یاد کر رہے ہیں، قبروں پہ سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد تمہارے حق میں مضامین آ رہے ہیں، لوگ تمہاری مثالیں دے رہے ہیں، بہت اچھا، مل گیا بس یہ اجر، مجھ سے امیدیں بولو بھائی نہیں لگانا۔